الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو میراث، اور ہماری اس گفتگو میں کچھ متفرق مسائل بیان ہوں گے جن کا تعلق ہے میراث سے۔ اگر مرنے والے کا قرآن ہو، انگوٹھی ہو اور اسلحہ یعنی شمشیر ہو، احتیاط یہ ہے کہ شمشیر کے علاوہ اگر کوئی چیز ہو تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، مثال کے طور پر پسٹل یا رائفل وغیرہ۔ بس اگر کوئی شخص مرتا ہے، اس کے پاس قرآن ہے، انگوٹھی ہے اور تلوار ہے، تو یہ تین چیزیں اور جو کپڑے وہ پہن چکا ہے اور جو کپڑے اس نے سلوا کے رکھے تھے وہ بڑے بیٹے کے ہوں گے، لیکن وہ کپڑے کے جو ابھی سلے نہیں ہیں تو وہ باقی وارثوں کے بھی ہوں گے، لیکن یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو بڑے بیٹے کے لیے مخصوص ہیں۔ اگر کسی کے دو بڑے بیٹے ہوں اور بالکل ہی برابر ہوں، وہ کہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ دو بیویوں سے بیک وقت دو بچے پیدا ہوں، اگر ایک ہی بیوی سے دو بچے ہیں تو بلا شک پہلے ایک کی ولادت ہوگی پھر دوسرے کی ولادت ہوگی، لیکن یہاں بھی اگر فرض کر لیا جائے کہ جڑواں بچے ہوئے اور دونوں ہی ساتھ ہوئے اور اتنے ساتھ ہوئے کہ ان میں سے کسی کے لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے کون پیدا ہوا، تو ایسی صورت میں یہ مال دونوں کے درمیان برابر تقسیم ہوگا، اور کمی اور زیادتی کے بارے میں ایک دوسرے کو راضی کریں، یعنی مصالحت کریں کہ اگر میرے پاس زیادہ آ گیا تم مجھے معاف کرو، تمہارے پاس زیادہ چلا گیا تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یہ چیزوں کو برابر اجازت کے ساتھ تقسیم کر لیں۔ لیکن اگر ایک ہی بڑا بیٹا ہے تو یہ سب چیزیں اس بڑے بیٹے کی ہوں گی۔ اگر مرنے والے کا کچھ قرضہ ہے، یہ قرضہ اگر تمام میراث سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں بڑے بیٹے کو بھی یہ چیزیں کہ جن کا ذکر کیا گیا نہیں ملیں گی۔ اب یہ بڑا بیٹا قرضہ ادا کرے گا کس چیز سے؟ جو چیزیں ایسی ملی ہیں ان چیزوں کو بھی دے گا قرضے میں۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ ان چیزوں کو رکھ لے، اس کے برابر ان کی قیمت دے کے باپ کے قرضے کو ادا کرے۔ اسی طرح سے اگر کچھ کم پڑ رہا ہے تو پھر وہ اس میں سے دے گا۔ فرض کریں کہ 60,000 کسی نے میراث چھوڑی اور انگوٹھیاں وغیرہ یہ سب ملا کر 10,000 کی بنتی ہیں، یعنی 50,000 کی اور چیزیں چھوڑی ہیں، 10,000 کی انگوٹھیاں اور قرآن اور تلوار چھوڑی ہے۔ اگر 60,000 سے زیادہ قرضہ ہے تو یہ ساری چیزیں بھی دینی ہوں گی۔ اب اگر 55,000 قرضہ ہے تو ایسی صورت میں یہ ان میں سے 5,000 قیمت ادا کرے گا۔ انہی مسئلے مسائل میں سے کچھ مسئلے مسائل ہیں جن کا تعلق ہے موانع ارث۔ موانع ارث یعنی ارث نہ ملنے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں، ان میں سے ایک رکاوٹ ہے کفر، یعنی اگر ایک شخص کافر ہو جائے تو اس کے باپ کی میراث اسے نہیں ملے گی۔ فرض کریں کہ آدمی مرتا ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا کافر ہو گیا تو اس کی میراث 5 جگہ تقسیم نہیں ہوگی بلکہ 4 کو ملے گی، اس کافر بیٹے کو نہیں ملے گی۔ دوسرا موانع ارث ہے قتل۔ اگر ایک بیٹا، پھر اس مثال میں 5 بیٹوں کو تصور کر لیں، اگر ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو باپ کے مرنے کے بعد اس کی میراث ان 4 بیٹوں کو ملے گی، قاتل بیٹے کو نہیں ملے گی۔ قتل والے موضوع کی جانب ایک اور توجہ دلائیں، وہ یہ کہ اس صورت میں قاتل کو میراث نہیں ملے گی کہ جب قاتل نے جان بوجھ کے قتل کیا ہو، یعنی ارادہ کیا ہو قتل کا اور وہ شخص قتل ہو گیا ہو۔ لیکن اگر یہ قتل سہون قتل ہوا ہے، یعنی مثال کے طور پر پتھر مارا اور باپ کے لگ گیا، پتھر اچھالا تھا اور باپ کے لگ گیا، تو ایسی صورت میں اسے میراث ملے گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ جو بھی شریعت میں حکم ہے قتل خطئی کا یعنی دیت وغیرہ کا، وہ اس کو دینا ہوگا۔ اگر ایک خاتون حاملہ ہے، فرض کریں کہ آدمی مر گیا، اسے کچھ بچے ہیں، ایک بچہ اس وقت ماں کے پیٹ میں ہے، وہ کہ یہ بچہ اس وقت بظاہر زندہ ہے لیکن اس کو میراث نہیں ملے گی بلکہ اس کی میراث الگ رکھی جائے گی۔ اب یہ میراث کتنی الگ رکھی جائے گی؟ یہ میراث لڑکے کے حساب سے الگ رکھی جائے گی کہ اگر یہ لڑکا ہے تو یہ اس کو مل جائے گی، اور اگر یہ لڑکی ہے تو اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور باقی میراث پلٹ کے آئے گی باقی افراد کے درمیان۔
اگر کوئی گناہ سے متولد ہوا ہے اور دونوں جانب سے زنا کی اولاد مانا جائے تو اسے میراث نہیں ملے گی، لیکن اگر ایک جانب سے گناہ کی اولاد ہے تو جس جانب سے گناہ ہوا ہے اسے میراث نہیں ملے گی۔ اب ممکن ہے آپ میں سے کوئی سوال کرے کہ ایک جانب سے گناہ سے کیا مراد؟ تو فرض کریں کہ ایک خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے اور مرد یہ جانتا تھا کہ یہ خاتون میری نامحرم ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ اگر یہ جنسی تعلق برقرار کرتے ہیں تو یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ بچہ زنا کا ہے باپ کی جانب سے، لیکن ماں کی جانب سے زنا کا نہیں ہے، بس باپ کی میراث اس بچے کو نہیں ملے گی اور اس بچے کی میراث بھی اس کے باپ کو نہیں ملے گی یا باپ کے رشتہ داروں کو نہیں ملے گی، لیکن ماں کی میراث اس بچے کو ملے گی اور اس بچے کا اگر کچھ مال ہوگا اور یہ مر جائے گا تو ماں کو یا ماں کے رشتہ داروں کو ملے گا۔ ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں، اور اس کے بارے میں عموماً سوال بھی ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ کہ اگر ایک شخص مر جائے اور اس کا باپ زندہ ہو اور اس کا بیٹا بھی زندہ ہو تو عموماً کہا جاتا ہے کہ دادا کی میراث پوتے کو نہیں ملتی اگر بیٹا مر چکا ہو۔ بس فرض کریں کہ ایک دادا ہے اور اس کا بیٹا مر چکا ہے اور اب اس کا ایک پوتا ہے، تو اگر دادا کا انتقال ہوگا تو پوتے کو میراث نہیں ملے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ طبقات پر دقت کریں تو ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ نسبی رشتہ داروں کے کچھ طبقات ہیں۔ طبقہ اول میں ماں اور باپ اور بچے ہیں۔ اگر بچے موجود ہوں تو بچوں تک میراث نہیں پہنچتی۔ بس اگر کسی کا ایک بیٹا مر گیا، فرض کریں کہ 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا مر گیا اور تینوں کے بچے تھے، تو جس بیٹے کا انتقال ہو گیا اس بیٹے کے بچوں کو دادا کے مرنے کے بعد میراث نہیں پہنچے گی۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو دادا کو یہ چاہیے کہ اپنے مرنے والے بیٹے کی اولاد کا خیال کرے اور اپنی دنیا اور اپنے مرنے سے پہلے ہی جو کچھ اسے دینا ہے اپنی زندگی میں دے جائے۔ ہاں، اگر وہ اپنی زندگی میں نہیں دے گا اور یا اس کے لیے کوئی چیز وقف نہیں کرے گا یا اس کے لیے وصیت نہیں لکھے گا تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ دادا کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو تو میراث ملے گی، لیکن اس بچے کو کہ جو اس کا پوتا ہے میراث نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے طبقے میں اولاد ہے، اگر اولاد نہ ہو تو اولاد کی اولاد کو ملتی ہے، اور یہاں پر کیونکہ اولاد باقی ہے تو اولاد کی اولاد تک مال نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دادا اپنے یتیم پوتے کی جانب توجہ نہ دے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے یتیم پوتے اور پوتیوں کا خیال کرے۔ بس وہ اپنی زندگی میں بھی انہیں دے سکتا ہے اور مال کے لیے وصیت بھی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ان کے لیے وقف بھی کر سکتا ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو میراث کے متفرق مسائل کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔